تو اس پر میں بات کرنے کے لیے میں کوشش کر رہی ہوں کہ کوئی ایکسپرٹ ہمیں مل جائے جو کہ معاشیات کا ایکسپرٹ ہو اور ہمیں بتائے کہ کیا یہ جو موڈیز کا اوپینین ہے بالکل ٹھیک ہے یا پھر ہمیں خوش ہونا چاہیے اس خبر پر. لغاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے؟ پہلے تو آپ بتائیے. بات یہ ہے کہ مختلف جو ہیں اس طرح کے تھنک ٹینک ہیں اکنامی کے بارے میں یا بین الاقوامی ادارے ہیں جو اس طرح کی آبزرویشنز دیتے ہیں، اور اس طرح کے آبزرویشنز آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کے زمانے میں بھی آئی تھی اور سابقہ دور حکومت میں بھی آئی تھی کہ جناب اچھا ہمارے جو یہ سابق وزیر خزانہ تھے ان کے بارے میں بھی کہ جناب یہ بہترین وزیر خزانہ ہیں اور انہوں نے یہ کر دیا. تو وہ معلوم ہوا کہ ایک رسالہ تھا جس کی کوئی ایسی وہ نہیں تھی. اب یہ موڈیز جو ہے اس کی کیا اپنی ورث کیا ہے اور وہ اس طرح کی سرٹیفکیشن. چلیں اسی پر بات کر لیتے ہیں. اس وقت شاہد حسن صدیقی صاحب نے بھی جوائن کیا. شاہد صاحب، موڈیز کی ورث اور اس رپورٹ کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ ہے کہ جولائی 2020 کے بعد سے کووڈ-19 کی وجہ سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں استحکام یقیناً آیا ہے، لیکن اس کا تعلق حکومت کی پالیسی سے قطعی نہیں ہے. اس کا تعلق جو ہے وہ کووڈ-19 اور اس کے بعد کے حالات سے ہے. چنانچہ جیسے یہ امپیکٹ اس کا کم ہوگا، پاکستان کی معیشت پھر غیر مستحکم ہو جائے گی. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ یہ استحکام عارضی ہے، ٹیمپریری ہے. حکومت کی پالیسی سے اس کا تعلق نہیں ہے، کووڈ-19 سے اس کا تعلق ہے. ریمیٹنسز $2 ارب ہماری بڑھ گئی جولائی سے اب تک پچھلے سال کی اسی مدت کے مقابلے میں. G20 لیکن موڈیز تو یہ کہہ رہا ہے کہ حکومت کی جانب سے اصلاحات اور پالیسی میں بہتری کی وجہ سے استحکام آیا. دیکھیے، اب آپ نے شاید میری رائے مانگی ہے، میں تو ثبوت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اگر یہ کہیں کہ حکومت کی پالیسی، تو مودی یہ بتا دے کہ کون سی پالیسی سے آیا ہے. جو کچھ بہتری آئی ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر لیتا ہوں تو تاکہ جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں وہ پھر فیصلہ کر لیں. تو میں نے آپ سے کہا کہ تفصیلات میں $3.2 ارب کا اضافہ ہوا ہے جولائی سے دسمبر تک پچھلے سال کی اسی مدت میں. تو آپ کو ایڈیشنل پیسے مل گئے. G20 نے آپ کے قرضے جو ہیں وہ کہا جی آپ ڈیفر کر دیں، بعد میں دیں، تو آج کل آپ ادائیگی نہیں کر رہے تو اس کا فرق آ گیا. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ابھی تیل کی قیمتیں بڑھنی شروع ہو گئی ہیں. تیل کی قیمتیں تو 50 سے نیچے تھیں، اب وہ بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، تو آپ کا امپورٹ بل بھی جو ہے وہ بڑھ جائے گا. پھر اس کے بعد IMF کا پروگرام سے بھی بات چیت چل رہی ہے، وہ فروری سے اب تک سسپینڈڈ تھا، 1 سال نکل گیا. اب وہ شرائط لاگو کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بھی امپیکٹ آئے گا. جی شاہد حسن صدیقی صاحب، تو حکومت جو یہ وعدے کر رہی ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں عوام کو ریلیف دیں گے، مہنگائی میں کمی آئے گی، تو اس کی توقع اب رکھی جائے یا نہ رکھی جائے؟ انہوں نے تو 6 مہینے کے بعد سے اگست 18 میں جب الرٹ اٹھایا تھا تو پرائم منسٹر نے دوسرے وزیر نے بار بار کہا تھا کہ 6 مہینے یہ مشکلات ہیں اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جناب ہم ایمنسٹی کسی حالت میں نہیں لائیں گے، وہ ایمنسٹی آ گئی. تو میرا کہنا یہ تھا کہ انہوں کوئی ایک پالیسی اقدام میں آپ دیکھ لیں، جو بھی کچھ ہمارا اقتصادی پیکج آیا تو اس کے اندر ہم نے طاقتور طبقوں کو مراد دے دی. آپ نے اس کو کہا، صنعتی شعبے کو کہا کہ جی آپ کالا دھن لگا دیں. تو یہ کالا دھن لگانے سے اگر آپ یہ کالا دھن ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، پھر FATF بھی اس پر اعتراض کرے گا. تو میرا صرف کرنا یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کی 10 نکاتی حکمت عملی تھی جو الیکشن سے چند ہفتے پہلے آئی تھی، جو پاکستان کی معیشت کو بہتری کی طرف لے جا سکتی تھی، اس پر انہوں نے 100% عمل نہیں کیا بلکہ اس کا الٹا کر دیا. اس میں کہا تھا کہ ہم عدل پر مبنی ایک ٹیکس پالیسی لے آئیں گے، اگر وہ پالیسی آ جاتی تو آج معیشت ٹھیک ہو جاتی. انہوں نے پہلے کہہ رہے تھے ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. صحیح ہو گیا. اگر آپ چلے گئے، اب 2 سال ہو گئے تو آپ کو معیشت بہتر ہو گئی نا. تھوڑا سا آپ کو شاہد صاحب روکتی ہوں میں اس پر. شوکت بسرا صاحب، یقینی طور پر یہ بڑی پریشانی کی بات ہے، جو کوئی سن رہا ہوگا شاہد صاحب کو، اگر ایکسپرٹ یہ بتا رہے ہیں تو پھر آپ اندازہ لگا لیں کہ چیزیں تو بھی ٹھیک نہیں ہیں، عوام پریشان ہے. 2.5 سال کا عرصہ پہلے گزر چکے ہیں. وزیر اعظم نے بھی کل کے اجلاس میں یہ اظہار کیا ہے، کارکردگی سے مطمئن نہیں ہے وہ وزراء کی. سیرش، جہاں تک اکانومیز کے اشاریے ہیں، ابھی موڈیز کا بھی آپ نے وہ ان کا سن لیا پریس ریلیز، وہ اشاریے بہتر نظر آ رہے ہیں. لیکن جہاں تک اب جو بات آپ کر رہی ہیں کہ عام آدمی تک اس کا فائدہ کب پہنچے گا، آدمی کو ریلیف کس طرح ملے گا، وہ امپورٹنٹ بات ہے. میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، بلکہ شاہد حسن صدیقی صاحب میرے سے ایگری کریں گے. کل جو سٹاک ایکسچینج تھی وہ پاکستان کی بلند ترین سطح پر 45,000 پوائنٹس کو بھی اس نے کراس کیا ہے. اب جہاں تک عام آدمی ہے جس کو ریلیف ملنا ہے، میں پھر
कहता हूं कि हमारा फोकस, हमारा टारगेट वही आम आदमी है कि महंगाई में बेहतरी आए, आम ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें उसको सस्ती मिले, तेल है, बिजली है, गैस है, ये सारी चीज़ों पे हमारी गवर्नमेंट का ख़ास तौर पे प्राइम मिनिस्टर साहब हर मंगल के मंगल जो एक फेडरल कैबिनेट की मीटिंग लेते हैं, उसका नंबर 1 एजेंडा जो है, पहली प्रायोरिटी जो है वो हमारे लिए महंगाई है, और महंगाई ही हमारे लिए चैलेंज है। और इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो माजी में ज़ाहिर है आप माजी को अलग नहीं कर सकते मुस्तकबिल में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ या प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तो सहरिश कभी 70 साल में इक़्तिदार में नहीं आए, कभी उन्होंने तो 32,000 अरब के कर्जे नहीं लिए, उन्होंने तमाम इदारों को तबाह बर्बाद नहीं किया, उन्होंने हर पैदा होने वाला बच्चा 1.5 लाख का मकरूज नहीं किया। अब अगर इकानमी जो है, ज़ाहिर है माली चैलेंजेस थे, स्टार्ट में इश्यूज थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन पर ओवरकम हो रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।